رمضان میں جبریل آتے تھے. اب ایک قرآن غالباً جبریل سناتے ہوں گے، ایک قرآن اللہ کے نبی سناتے ہوں گے. جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس رمضان میں آپ نے 2 قرآن سنائے، 2 دفعہ قرآن کا دور کیا. اور پھر لیلۃ القدر کے تلاش میں آپ نے ایک دفعہ پورا مہینہ اعتکاف کیا، پورا مہینہ. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کو آخری 5 راتوں میں تلاش کرو، 21، 25، 21، 23، 25، 27، 29، اس میں اس کو تلاش کرو. اور آخری اشرا پہ اعتکاف بیٹھتے تھے، آپ کی مستقل سنت. ایک دفعہ آپ کا آپ نے اعتکاف کسی وجہ سے نہیں کیا. وہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ آپ کے اعتکاف میں بستر لے کر آ گئی. ان کو دیکھ کر حضرت زینب بھی بستر لے کر آ گئی. تو آپ نے دیکھا یہ سوکنیں تو آپس میں ہی لڑیں گی مسجد میں، تو آپ نے اعتکاف اٹھا دیا اور ختم کر دیا. اور پھر شوال میں آپ نے 10 دن اعتکاف کے گزارے. ایک دن کا اعتکاف 3 خندق جہنم سے دوری ہوتی، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کی مسافت کے برابر ہوتا ہے. تو اعتکاف آپ کی مستقل سنت تھی، اور اس میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی. رمضان کا مہینہ سخاوت کا بھی ہے. آپ اجود الناس تھے. ان اللہ الاجود الاجود وانا اجودکم من بعدہ. اللہ سب سے بڑا سخی ہے، اس کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں. تو اس میں کھانا کھلانا ماشاءاللہ، جب صحت اچھی تھی تو بہت رمضان اللہ کے فضل سے گزرے حرمین میں. تو وہ عربوں کی فطرت میں سخاوت، اجمیوں کی فطرت میں کنجوسی ہے. ہمیں سخاوت سیکھنی پڑتی ہے. عرب میں سخاوت فطری ہوتی. حاتم طائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا؟ کہنے لگا ہاں، سخی جنت کے قریب ہے، سخی لوگوں کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے. اور بخیل اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے. تو اس میں صرف زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے. آپ بھی ایک دوسرے پہ چھوٹی موٹی، کسی کو کھجور کھلا دو، کسی کو کوئی شربت پلا دو، کسی کو کچھ کھلا دو، تاکہ آپ سخیوں میں آ جائیں. تو آپ کی رمضان میں ایک آپ کا روزہ، ایک آپ کی تلاوت مستقل، اور ایک آپ اعتکاف بیٹھتے تھے مستقل. جس سال آپ نے اعتکاف اٹھایا اس سال آپ نے اس کی قضا کی. پھر آپ کے رمضان میں جنگ بدر بھی ہے. آپ بدر کے لیے نکلے، 12 رمضان کو نکلے اور 17 کو یہ معرکہ ہوا، اور آپ کامیابی کے ساتھ سرخرو ہو کر واپس لوٹے. اور اسی میں فتح مکہ ہوا. 8 رمضان کو آپ نکلے، 8 رمضان کو. تو عصفان پہنچ کر آپ نے سب کو دکھا کے پانی منگوایا اور اپنا روزہ توڑ دیا. پیچھے سے روزے رکھ رہے تھے، روزہ توڑ دیا. تو صحابہ نے بھی روزہ توڑ دیا. کچھ جو زیادہ ہمت والے تھے انہوں نے کہا نہیں ہم نبھائیں گے، انہوں نے نہیں توڑا. تو سفر اور شدت گرمی کی، تو وہ تو نڈھال ہو گئے، اور ان سے نہ خیمے گاڑے گئے، نہ اونٹوں کو چارہ ڈالا گیا، نہ گھوڑوں کی خدمت کی گئی. سارا کام کیا جنہوں نے روزہ افطار کر دیا تھا. تو آپ نے شام کی نماز میں فرمایا کہ آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے نکل گئے. ذهب المفطرون بالاجور، ایسے کر کے روایت. آج افطار کرنے والوں کا اجر بڑھ گیا. تو فتح مکہ، غزوہ بدر، یہ رمضان میں آپ کے
زندگی میں ہوا. اور اعتکاف میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ سر کھڑکی میں کر دیتے تھے. حضرت عائشہ آپ کے سر کی کنگھی کر دیتی تھی، سر اپنا باہر نکال دیتے تھے. اور حضرت عائشہ وہ کیا ہے اسطوانۃ السریر، چارپائی والا کیا اس کو کہتے ہیں، ستون، وہاں آپ کے لیے چارپائی بچھائی جاتی تھی، آپ اس پر آرام فرماتے تھے. تو اس کا نام ہے اسطوانۃ السریر. تو ساتھ ہی حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، تو آپ اپنا سر اندر کر دیتے. چونکہ آپ نے ہمیشہ بڑے بال رکھے، جب آپ نے حج کیا تو آپ کے بال اتنے بڑے تھے کہ 4 گتیں اس کی بنائی گئی، 4 گتیں، جیسے عورتوں کی 2 ادھر 2 ادھر، تاکہ بال بکھرے نہیں. لیکن عام طور پر آپ کے جو بال تھے یہ کان کی لو تک ہوتے تھے، ایسے کر. تو یہ میرے نبی کا رمضان ہے، اس کے ظاہری اعمال ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان دیکھے، اور آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ افطار سحری آخری وقت میں کرتے تھے. آخری وقت، ادھر بلال اذان دیتا، ادھر آخری لقمہ آپ کے منہ میں ہوتا تھا. اور افطاری بہت جلدی کرتے تھے. ایک آدمی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا جب آپ مدینے میں ہوتے تھے. جب آپ سفر میں ہوتے تھے تو ایک آدمی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا. جو ہی سورج کا کنارہ ڈوبتا تھا تو ساتھ ہی وہ کہتا ہے یا رسول اللہ غربت. تو آپ اس وقت کھجور سے، پانی سے، دودھ کی لسی سے، ان 3 چیزوں سے آپ افطار فرمایا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد کوئی کھانے کی چیز ہوتی تو کھا لیتے تھے، ورنہ وہی کھجور ہی ان کا کھانا ہو جاتا تھا. ایک دفعہ آپ سحری کا کھانا کھا رہے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت کعب بن عجرہ، مقداد بن اسود اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے. بکرے کی سری پکی ہوئی تھی اور آپ سحری کھا رہے تھے. تسحروا، سحری کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو سحری نہیں دی. کیا ہے کہ اس میں برکت ہے. فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ، اپنے سحری کو بابرکت قرار دیا. اور پہلی امتوں کو سحری نصیب نہیں تھی، ہمیں سحری کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تو حضرت بلال آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ لقد اصبحت، صبح ہو گئی ہے، آپ کھانا پینا چھوڑ دیں.